اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب امامہ امامت کے بارے میں یہ باب ہے، یہ فصل ہے۔ ہی افضل من الاذان والصلاۃ، ہی افضل من الاذان، یہ امامت جو ہے یہ کیا ہے، یہ اذان سے افضل ہے۔ دا امامت چکم ددت سے دا دے امام ابو حنیفہ یا حنفیہ مذہب سے دا افضل دا بہتر دا دے اذان نا۔ والصلاة بالجماعت سنت لرجل الاحرار بلا عذر، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے آزاد مرد کے لیے کسی عذر کے نہ ہوتے ہوئے۔ وہ دے آزاد انسان دے پورا جدے غلام نہیں دے یک دے پورا پا جامع سر المیز کا اور چکم دی دا سنت تے چھ دس عذر نہیں۔ جماعت کی اہمیت، اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے، اس لیے اس کی بہت سی عبادات اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہیں۔ انہی میں سے نماز بجماعت بھی ہے جو امت کے آزاد مردوں پر سنت موقدہ یعنی واجب کے قریب ہے۔ احادیث شریفہ میں نماز بجماعت کی نہایت تاکید اور فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بجماعت نماز اکیلے کی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس طرح ترک جماعت پر وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جماعت چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ میں ان کے گھروں کو ضرور جلا دوں گا۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد پر ضروری ہے کہ وہ مساجد میں جا کر بجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں اور اس کے بارے میں قطعاً سستی اور غفلت سے کام نہ لے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نماز بجماعت کی تاکید اس وقت ہے جب کوئی عذر نہ ہو۔ اگر عذر ہو تو پھر جماعت کی نماز ترک کرنے کی شرعاً گنجائش ہے۔ وشروط صحت الامامۃ لرجل، اور شرائط جو ہیں، جن شرائط اور امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں، وہ دے امامت دے صحیح کولے پر چکم شرطی نہ دی آتشای الصحاء جیسے کلے پورا۔ وشروط صحت الامامۃ لرجل الصحاء ستۃ اشیاء، اور امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں تندرست آدمی کے لیے 6 چیزیں ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے الاسلام، اسلام یعنی مسلمان ہونا۔ تو جو امامت کرتا ہے اس کا مسلمان ہونا کیا ہے، وہ جو ہے نا وہ لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ کافر لوگ جو ہیں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اسلام یا مسلمان ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اسلام چکم دا آگا پہلا شرط اسلام دا۔ والبلوغ، وہ بالغ ہونا، وہ بالغ والا دی چہ بالغ گئی۔ والعقل، اور عقل مند ہونا یعنی چہ پاگلیاں نہیں۔ والذکورت، اور مرد ہونا یعنی چہ سڑائی شزا نہیں۔ والقراءۃ السلامۃ من العذر، وہ اور قرات پر قادر ہونا، اعذار سے محفوظ ہونا۔ والقراءۃ، اور قرات کرنا، والسلامۃ من الاعذار، قرات کا وہ چلے پر قرات بنے پورا تیل، والسلامۃ من الاعذار، اعذار میں محفوظی، اعذار لگا عذر جمع دو اعذار لگا، جیسے کل غرض ہے، جیسے کہ نکسیر کی صحیح لگا، نکسیر کی نکسیر تیزہ بیوی بیماری، اکیلا بیماری چکن دی یا تشری ہوا خارج دل سے دل اعذار سے۔ والفافت، وہ یداسی کس کے آغا پخفا، اور فافا کا ہونا یعنی ایک ایسا آدمی جو کیا کرتا ہے جو فا اور جس کا تک کہ کلام ہو، جو اپنے کلام میں اپنی بات میں کیا کرتا ہو، فافا پڑھتا ہو۔ وتمتمت، اور تمتمہ کا ہونا، تمتمہ ساکھ کی 4 ہوتے ہیں جو ساتھ کرتے ہو، ساکھ کہتے ہو۔ والسعی، اور سعی کا ہونا، اور سعی کا ہونا۔ وفقد الشرط کا طہارت و ستر عورت، اور نماز کے شرط کا نہ ہونا جیسے پاکی اور ستر چھپانا۔
و د المنځ شرط نه پیرا کېدل، نه چې د المنځ شرط نه بیا هغه کس کوي شي جیسے پاکی اور ستر چھپانا کہ یہ عذر ہیں، دا عذر دی۔ صحت مند مردوں کی امامت کے لیے فقہا نیچے شرائط ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عقل مند ہونا، نمبر 4 مرد ہونا، نمبر 5 قرات پر قادر ہونا، نمبر 6 عذر جیسے نقصیر، حقلا پن وغیرہ سے محفوظ ہونا۔ یہاں بلوغ کی قید سے نابالغ نکل گیا کیونکہ نابالغ کی نماز نفل ہے اور نماز پڑھنے والا فرض نہیں پڑھا سکتا، اور عقل کی قید سے غیر عاقل نکل گیا کیونکہ مجنون اور دیوانہ کی امامت درست نہیں۔ مردوں کی قید سے عورتوں اور نابالغ بچوں کا استثناء مقصود ہے کہ عورتوں کی امامت کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، اس لیے نابالغ بچہ ہم جنسوں کی امامت کر سکتا ہے، ان میں بلوغ کی شرط نہیں، اور صحت مند کی قید سے معذورین کا استثناء پیش نظر ہے کہ ایک معذور اپنے جیسے معذورین کا امام بن سکتا ہے، عذر کی سلامتی وہاں مشروط نہیں، البتہ اتنا ضرور خیال رہے کہ امام بنسبت مقتدیوں کے صحت کے اعتبار سے اچھے حال میں ہو، یا کم سے کم برابر درجے میں ہو، ان سے کم تر حال میں نہ ہو۔ وشروط لصحت الاقتداء 14 شیء، اور اقتداء کے صحیح ہونے کی شرطیں جو 14 چیزیں ہیں۔ نیت المقتدی المتابعۃ مقرنۃ لتحریمۃ، مقتدی کا نیت کرنا امام کی اقتداء کی اس حال میں کہ اس کی تکبیر تحریمہ سے ملی ہوئی ہو۔ بد اقتداء دے صحیح کولے پورا، یعنی مقتدی دے امام پس المنزل کولے پورا سویرلس شرطی نہ دی پر ایشی بداغدا چھ مقتدی و سکای دے امام دے اقتداء نیت و کئی پدا سے حال سے دے تکبیر تحریمہ و دے امام سرا ملاو کئی۔ اقتداء کی شرائط، کسی بھی امام کی اقتداء اور درست ہونے کے لیے 14 شرائط ملحوظ ذہن ضروری ہیں۔ جماعت، نمبر 1 جماعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے لیے 2 باتوں کی نیت ضروری ہے، اول یہ کہ متعین کر لے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے یہ نیت کرے کہ میں اس محراب میں کھڑے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ نیت اور تکبیر تحریمہ ملی ہوئی ہوں، درمیانی کسی فعل اجنبی کا فاصلہ نہ ہو۔ مثلا مقتدی نے اقتداء کی نیت کی پھر باتوں میں مشغول ہو گیا تو اب مقتدی کو از سر نو نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ نیت اولا فاسد ہو چکی ہے۔ والنیت رجل الامامت شرط لصحت اقتداء النساء به، اور مرد کا نیت کرنا امامت کی شرط ہے، وہ دے سڑی نیت کول دے امامت شرط تھا اس کے پیچھے عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے۔ نو مرد سڑائی چسمال امامت کئی نو دایو د پسے کچری شزینال مینز کئی نو دایو دے یغه دے اغیا اقتداء نیت کئی چ داس کی تدی مو پسے شزینای لوڑی دی۔ نمبر 2 جماعت کی نماز میں امام کے امام بننے کے لیے لازم نہیں کہ وہ نماز کے ساتھ اپنے امام ہونے کی بھی نیت کرے، بلکہ امام کی نیت کے بغیر بھی مقتدیوں کے لیے اس کی اقتداء کرنا درست ہو جائے گی، تاہم امام کو امامت کا ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ امامت کی نیت کرے۔ عام نمازوں میں جن میں مجمع زیادہ نہیں ہوتا عورتوں کی نماز بجماعت میں شمولیت اسی وقت درست ہوگی جبکہ امام عموماً یا خصوصاً ان کی اقتداء کی بھی نیت کرے۔ اگر امام نے عورتوں کی نیت نہیں کی تو مقتدیہ عورتوں کی نماز درست نہ ہوگی، البتہ جمعہ و عیدین میں جہاں مجمع کثیر ہو، مثلا حرمین شریفین میں امام کی نیت کے بغیر بھی عورتوں کی اقتداء درست ہے، لیکن عورتوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں اپنے گھروں میں ہی تنہا نماز پڑھنا افضل ہے جیسے کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ وتقدم الامام بعقبہ عن المأموم، اور امام کا آگے ہونا اپنے ایڑی بر مقتدی سے کچھرے یو سڑائے امام وسی آئے دے اخپل مقتدینہ سی دے وی پین دے پا مقا ان دے یو قدم پا مقدار بندے دے وی پین دے پا مقدار دے سی دے اخپل مقتدینہ مخشی۔ اقتداء کی ما باقی شرائط،
نمبر 3، اقتدا کے درست ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ امام کے پیر کی ایڑی مقتدی کے پیر کی ایڑی سے آگے ہو۔ اگر مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے ہوگی تو مقتدی کی اقتدا درست نہ ہوگی۔ ہاں اگر ایڑی پیچھے ہو مگر قد و قامت میں ایک زیادتی کی وجہ سے سجدہ کرتے ہوئے مثلاً سر امام کے سر سے آگے ہو جائے تو اقتدا میں کوئی فرق نہیں۔ وَأَنْ لَا يَكُونَ أَدْنَى حَالًا مِنْ مَأْمُومٍ، اور یہ کہ نہ ہو ادنا حالت کے اعتبار سے بنسبت مقتدی کے، ودا چے امام چکمدہ اوید مقتدی پر نسبت پر بہتر حالات سے یعنی پر ادنا حالات سے نہیں دے مقتدی نہ یعنی ہر حال لحاظ سرا۔ 4، چوتھی شرط ارکان کی ادائیگی میں امام مقتدیوں سے کم تر حال میں نہ ہو بلکہ یا تو اچھے حال میں ہو یا کم سے کم برابر درجہ میں ہو تو اقتدا صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ مثلاً امام نفل پڑھ رہا ہو اور مقتدی فرض پڑھتے ہوں تو اقتدا درست نہ ہوگی۔ ہاں رکوع سجدے پر قدرت رکھنے والے امام کا اپنے جیسے مقتدی کی امامت کرنا یا اشارے سے نماز پڑھنے والے کا اپنے جیسے شخص کی امامت کرنا یا اشارے سے نماز پڑھنے والے کا رکوع سجدہ پر قادر اور امام کی اقتدا کرنا درست ہے، اور یہی تفصیل شرائط نماز کے معاملے میں بھی ہے، یعنی مقتدی شرائط مثلاً ستر طہارت وغیرہ میں امام کے برابر اس سے کم تر ہونا چاہیے۔ وَأَنْ لَا يَكُونَ إِمَامُ مُصَلِّيًا فَرْضًا عَنْ فَرْضِهِ، اور یہ کہ نہ ہو امام پڑھنے والا ایسا فرض جو مقتدی کے فرض کے علاوہ ہو۔ وہ امام دس فرض منز نہ ادا کوین کئی چھ آدھے مقتدی دے فرض نہ علاوہ یعنی چکیم فرض امام کئی اغا نیت ودستری دے مقتدی ای۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نماز ایک ہو، یہ نہ ہو کہ امام پڑھ رہا ہے ظہر کی نماز اور مقتدی نیت کر لے عصر کی، یعنی نیت سے بھی فرق نہیں منظر سے بھی فرق نہیں۔ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقِيمًا لِلْمُسَافِرِ بعد الوقت فی رباعیۃ ولا مسبوقاً، اور یہ نہ ہو کہ مقیم امام کسی مسافر کا وقت گزر جانے کے بعد 4 رکعت والی نماز میں اور نہ ہی مسبوق ہو امام۔ وہ نہ دا چھ مقیم امام چکمدہ آدھے مسافر ساڑی دکازو شویل منز سوکی دیغ سالر رکعت المنز سے دائی نیاتی ہے وہ کی اماماتی ہو کی، وہ نہ دا چھ آغا مسبوقی یعنی دننا کازو شوال منزی۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں وقت گزر جانے کے بعد قضا، یعنی یہاں پہ قضا کی بات ہو رہی ہے۔ کسی مسافر کا امام مقیم نہ ہونا چاہیے، یعنی یہ مسافر دیگا صدی دے سفر لمنز کا زشودا بیدائی دا سکائی دا یوں مقیم سڑی غپس امام پس دا قضول منز نشی کوئی۔ مثلاً ایک شخص مسافر ہے اور اس کی نماز ظہر قضا ہو گئی تو اس کے دا ایسے امام کے پیچھے جو کہ مقیم ہو درست نہیں، البتہ اگر کوئی مسافر ہی اس نماز میں امام بن جائے تو نماز درست ہو جائے گی۔ بعد وقت اس قید کا اضافہ اس وجہ سے کیا گیا کہ وقتیہ نماز میں اگر کوئی مسافر کسی مقیم کی امامت کرے یا مقیم کی اقتداء میں مسافر وقتیہ نماز پڑھے تو درست ہے۔ ولا مسبوقاً، مسبوق وہ شخص جو امام کے ساتھ 1-2 رکعت ہو جانے کے بعد آ کر ملا ہو۔ اب اگر وہ امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز ادا کر رہا ہے تو اس وقت کوئی مسافر اس کا مقتدی چھوٹی ہوئی نماز میں نہیں بن سکتا۔ مسبوق کی بات اس طرح کی گئی ہے کہ ایک شخص ہے وہ امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی 2 رکعتیں جو ہے نا وہ امام سے چھوٹ گئی ہے۔ اب وہ کیا ہے، امام تو فارغ ہو گیا لیکن وہ اپنی باقی ماندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شخص آیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا جو مقتدی ہے جس کی 2 رکعت رہ گئی ہیں، تو یہ شخص جو ہے جس کی اپنی نماز جو ہے وہ 2 رکعت رہ گئی ہیں اور اپنی 2 نماز جو امام کے ساتھ پڑھ رہا تھا وہ پڑھنے لگا ہے، تو اب اس کی اقتداء جو ہے درست نہیں کیونکہ وہ خود جو ہے وہ مقتدی ہے۔ تو اس وجہ سے اس پدیش دا مسئلہ دو چس کیو کاستا آغا روغای امام سر اپل منظر شریک شو خود 2 رکعتینا شوی دی تا 2 رکعتینا پوتی دی امام فارغ شو دای چیکشل منظر غتا 2 رکعتی تا اس دینا پدا یو کاسا سی و دی دوغ چی دا چا 2 رکعتینا پوتی دی دا خپل 2 رکعتینا مکمل ای
اسکا دغ پسې سیکه ودرېدل ولمینځه پسې شریکه به د دغ پسې اقتدا یعنی دغ امامت نشته کېږي ویلې چې دی خپله مقتدي ده د دی و امام اقتدا نیت کړو دی خپل پوتې لمینځ چې کوم ده چې حکیم دوه رکعتونه نه پوتې شوي په د څلور رکعتې شي هغه کوي نو چونکې دی خپل مقتدي ده نو دی په د حالات شي کېږي هغه امام نشي جوړېدی. جزاک الله خیر.